صحابہ کرام جب میدان جنگ میں جان کی بازی لگاتے تھے تو خواتین کیا کرتی؟ کیا وہ صرف گھروں میں بیٹھ کر دعائیں دیتی تھیں؟ جی نہیں، اسلامی تاریخ میں ایسی بہادر خواتین موجود ہیں جنہوں نے تلواریں اٹھائیں، زخمیوں کا علاج کیا، دشمنوں کو للکارا اور اپنی جانوں کی قربانی دے کر اسلام کا دفاع کیا۔ یہ وہ عورتیں تھیں جن کے سامنے ہزاروں دشمن بھی کام جاتے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو 4 ایسی گمنام ہیروئنز کی کہانیاں سنائیں جن کے بارے میں شاید آپ نے پہلے کبھی تفصیل سے نہیں سنا ہوگا۔ دوستو، جب ہم اسلامی جنگ اور غزوات کی بات کرتے ہیں تو اکثر ہم حضرت عمر، حضرت علی، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جیسے عظیم سپہ سالاروں کا ذکر کرتے ہیں۔ ان کی بہادری کی داستانیں صدیوں سے سنائی اور سنی جاتی ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ان جنگوں میں خواتین کا کردار بھی اتنا ہی اہم تھا؟ ہاں دوستو، اسلامی تاریخ میں ایسی بہادر اور جرأتی خواتین موجود ہیں جنہوں نے نہ صرف گھروں میں رہ کر اپنے شوہروں، بھائیوں اور بیٹوں کے لیے دعائیں مانگی، بلکہ جب ضرورت پڑی تو خود بھی میدان جنگ میں اتری۔ یہ خواتین مختلف طریقوں سے جنگوں میں حصہ لیتی، کچھ زخمیوں کو پانی پلاتی، کچھ مرہم پٹی کرتی، کچھ کھانا پکاتی اور کچھ تو براہ راست لڑائی میں شریک ہوتی۔ آج ہم ایسی ہی 4 عظیم خواتین کی زندگیوں کا جائزہ لیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں حضرت نصیبہ بنت کعب رضی اللہ عنہا کی، جنہیں ام امارہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ وہ خاتون تھیں جن کی بہادری کی داستان آج بھی پوری دنیا میں سنائی جاتی۔ جنگ احد کا دن تھا۔ یہ وہ جنگ تھی جس میں مسلمانوں کو شدید آزمائش کا سامنا کرنا تھا۔ جنگ کا آغاز مسلمانوں کی فتح سے ہوا، لیکن جب کچھ تیر اندازوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنی جگہ چھوڑ دی تو حالات بدل گئے۔ دشمن نے پیچھے سے حملہ کیا اور مسلمان منتشر ہونے لگے۔ اس وقت حضرت نصیبہ رضی اللہ عنہا میدان جنگ میں موجود، وہ اپنے ساتھ پانی کی مشقیں لے کر آئیں تاکہ زخمی مجاہدین کو پانی پلا سکیں۔ اس جنگ میں حضرت نصیبہ رضی اللہ عنہا کو 12 زخم۔ حضرت نصیبہ رضی اللہ عنہا کی بہادری یہیں ختم نہیں ہوئی، بعد میں جنگ یمامہ میں بھی انہوں نے شرکت کی جو کذاب کے خلاف لڑی۔ اس جنگ میں ان کا ایک ہاتھ شہید ہو گیا، لیکن پھر بھی انہوں نے میدان نہیں چھوڑا۔ اب آتے ہیں ایک اور شیر دل خاتون کی طرف، حضرت خولہ بنت ازور رضی اللہ عنہ۔ دوستو، اگر آپ نے کبھی عربی تاریخ پڑھی ہے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بنو اسد قبیلہ اپنی بہادری کے لیے مشہور تھا۔ خولہ رضی اللہ عنہ اسی قبیلے سے تعلق رکھتی تھی۔ خولہ رضی اللہ عنہ کے بھائی زرار ابن ازور رضی اللہ عنہ کی ایک عظیم مجاہد، بھائی بہن دونوں نے مل کر کئی جنگوں میں حصہ لیا، لیکن سب سے مشہور واقعہ جنگ یرموک کا ہے جو رومی سلطنت کے خلاف لڑی گئی۔ یہ جنگ 636 عیسوی میں ہوئی۔ ایک طرف مسلمان تھے جن کی تعداد تقریباً 40,000 اور دوسری طرف رومی فوج جو 2 لاکھ سے زیادہ تھی۔ حضرت خولہ رضی اللہ عنہ نے اس جنگ میں مردوں کے لباس میں حصہ لیا۔ انہوں نے اپنا چہرہ ڈھانک لیا تاکہ کوئی پہچان نہ سکے۔ ان کی تلوار کا کمال دیکھ کر صحابہ کرام حیران تھے۔ سب سوچ رہے تھے کہ کون بہادر سپاہی ہے جو اتنی جرأت سے لڑ رہا ہے۔ جنگ کے ایک موقع پر حضرت زرار بن ازور رضی اللہ عنہ رومیوں کی قید میں چلے گئے۔ جب یہ خبر خولہ رضی اللہ عنہ تک پہنچی تو انہوں نے فوری طور پر ایک منصوبہ بنایا۔ انہوں نے کچھ بہادر خواتین کو اکٹھا کیا اور ان سے کہا، آج ہمیں یہ ثابت کرنا ہے کہ مسلمان عورتیں بھی مردوں سے کم نہیں۔ پھر انہوں نے رات کی تاریکی میں رومی کیمپ پر حملہ کر۔ تصور کریں، چند خواتین ہزاروں دشمنوں کے درمیان، لیکن ان کے دلوں میں کوئی خوف نہیں۔ خولہ نے اپنی تلوار سے رومی سپاہیوں کو مارتے ہوئے اپنی بھائی تک پہنچنے کا راستہ بنایا۔ انہوں نے رسیاں کاٹی اور اپنے بھائی کو آزاد کرایا۔ یہ واقعہ اتنا مشہور ہوا کہ خود حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ان کی بہادری کی تعریف کی۔
اب بات کرتے ہیں ایک اور منفرد اور عظیم خاتون جن کا نام حضرت ام حرام بنت ملحان رضی اللہ عنہا ہے۔ دوستو ان کی کہانی اس لیے خاص ہے کیونکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں پیشن گوئی فرمائی۔ پیشن گوئی کے سالوں بعد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں جب قبرص کی فتح کے لیے بحری بیڑا روانہ ہوا تو حضرت ام حرام رضی اللہ عنہ بھی اس مہم میں شامل تھی۔ اس وقت ان کی عمر کافی زیادہ تھی، وہ ایک بوڑھی خاتون تھی، لیکن جہاد کا شوق اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی کو پورا ہوتے دیکھنے کی خواہش نے انہیں اس مشکل سفر پر جانے کی ہمت دی۔ جب مسلمان قبرص پہنچے اور وہاں کامیابی حاصل تو حضرت ام حرام رضی اللہ عنہ اپنے خچر پر سوار اچانک ان کا خچر بدک گیا اور وہ گر گئیں۔ اس حادثے میں ان کی گردن ٹوٹ گئی اور وہ شہید ہو گئی۔ آج بھی قبرص میں ان کا مزار اللہ سلطان تکیہ کے نام سے موجود ہے اور وہاں کی مقدس ترین جگہوں میں سے ایک۔ سب سے آخر میں ہم بات کرتے ہیں حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ کی۔ یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی والدہ جنگ حنین کا واقعہ ہے 630 عیسوی۔ اس جنگ میں حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ بھی شریک ہوئی۔ دوستو یہاں ایک خاص بات یہ ہے کہ وہ اس وقت حملہ تھی، وہ میدان جنگ میں زخمیوں کو پانی پلاتی، ان کی مرہم پٹی کرتی اور جڑی بوٹیوں سے علاج کرتی۔ ایک بار جب کچھ مسلمان گھبرا کر بھاگنے لگے، ام سلیم رضی اللہ عنہ نے اپنی اونٹ کو تیزی سے بھگایا اور ان لوگوں کے سامنے آ کر انہیں روکا اور واپس جنگ کی طرف بھیجا۔ وہ حاملہ تھیں لیکن ان کا عزم کمزور نہیں ہوا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ ان 4 میں سے کون سی کہانی آپ کو سب سے زیادہ متاثر کن لگی۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔